السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وحجۃ یا رب العالمین۔ حسد کہتے ہیں کینہ، بغض، پوشیدہ دشمنی جو انسان اپنے دل کے اندر سینے میں پال کے رکھتا ہے، اور اس کے نقصانات اس انسان کو خود ہی سب سے زیادہ ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اس قدر وسیع ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفار پر بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، ان کے گھر بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس مال بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کافر کو بھی دنیا میں عطا کر دیتا ہے، لیکن واحد حاسد ایک ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر رک جاتی ہے، جاری نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت حاسد پر رکتی ہے، جاری نہیں رہتی۔ جیسے بارش اللہ کی رحمت ہے نا، اگر بارش ہو کسی جگہ پر پانی کھڑا ہو جائے اور وہ کھڑا ہی رہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی، ویسے ہی حاسد پر اللہ کی رحمت ویسے تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر حسد پایا جاتا ہے تو وہ رحمت اس پر رک جاتی ہے، نہ تو کسی اور کو فائدہ دیتی ہے نہ اس کو ہی فائدہ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یا پھر آپ ایسے سمجھیں جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، اگر اس سے سونا نکلنا بند ہو جائے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن حاسد پر رحمت الہی کا نزول ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس رحمت الہی نہیں ہوتی، بے شک وہ مالدار ہو، اولاد والا ہو، قیمتی زیورات ہو، لیکن رحمت الہی سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ اچھا، حسد ہے کیا؟ در حقیقت یہ ہمارے ایمان کو زخمی کر دیتا ہے۔ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں، علماء کرام نے۔ جیسے
جانور کے اوپر کیڑا بیٹھ جائے تو اس کا خون، اس کا زخم ہو، خون کو چوستا رہتا ہے نا، تو بالآخر وہ نقصان دیتا ہے. اسی طرح حسد انسان کے دل کے کسی کونے میں بھی چھپ جائے نا اگر، اور اس کی عادت بن جائے، تو اس کا ایمان آخر کار زخمی ہو جاتا ہے. اب پھر سے دیکھتے ہیں حسد ہے کیا. یہ ہے کراہت النعمہ. سب سے پہلے کسی کی نعمت کو دیکھ کر ناپسند کرنا، کراہت کرنا. حسد کیا ہے؟ سب سے پہلے کراہت النعمہ، کسی کی نعمت پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. یہ حسد کی علامات میں سے ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کسی کی بھی چیز کو دیکھتے ہیں نا، اس کو چھانتے ہیں. یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس کو جھٹک بھی دینا ہے. کوئی چیز بظاہر اچھی لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی، لیکن دیکھتے ہی سب سے پہلے کراہت النعمہ، نعمت کو ناپسند کرنا ہے، اس کی نعمت کو. ایسے ہی ہے نا، کسی کے بچے ہیں تب، کسی کے گھر ہے تب، ایسے ہی ہے نا. بھئی ہم کیا کریں اس کے گھر کو؟ اکثر خواتین میں تو یہ صفات قدرے مردوں سے زیادہ پائی جاتی ہیں. اور بعض دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کے نا ہدف بڑے تیز ہوتے ہیں. ہماری برائیوں کو نا وہ بہت اچھے اچھے الفاظ دیتا ہے. ہوتی وہ برائی ہے، ایک بندہ بہت غصیلا ہے لیکن وہ ساتھ ہی کہہ دیتا ہے میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں جی. اصل میں وہ ایک غصے والا شخص ہے. یہ کوئی اچھی صفت ہے؟ نہیں. لیکن جب وہ کہتا ہے نا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، تو وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں. ان وجوہات پر ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، چھوڑتے نہیں. حسد کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ مجھے اتنی جلدی کسی کی چیز جی پسند نہیں آتی. یہ نیچر ہوتی ہے اس کی. اپنی اس کو سب سے اچھی لگ رہی ہے، دوسرے کی اچھی لگ بھی رہی ہوگی نا، لیکن بظاہر کہے گا ناپسند ہے. کراہت النعمہ، نعمت پر کراہت کا اظہار کرنا. لہٰذا پہلی چیز یہ ہے، آئندہ کسی کے بچے دیکھ کے، کسی کا گھر دیکھ کے، ٹھیک ہے، کسی کا مال دیکھ کر، کسی کا کھانا دیکھ کر، کسی کے کپڑے، کسی کے جوتے، کسی کے زیورات، کسی کی شکل، کسی کا قد، کراہت کا یعنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا. کسی کی نعمت کو ناپسند کرتے رہنا، اصل میں وہ حسد ہوتا ہے. کہ انسان کا دل، حاسد کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ کھل کے تعریف نہیں کر سکتا. تعریف کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے نا. قبول نہیں کرتا، اس کے لیے دعا نہیں کرتا کہ یہ نعمت اس کے پاس رہے، اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، بلکہ تذلیل کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے. پہلی چیز یہ ہے. اب آپ سوچئے گا پچھلے سالوں میں کبھی ہم نے کسی کی چیز دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار تو نہیں کیا؟ نہیں کیا؟ بہت دفعہ کیا ہوگا. اب بتائیے نہیں کیا؟ کیا ہے، بلکہ ہر چیز پر کیا ہوگا. دلہن دیکھنے چلے جائیں اس پہ، کسی کا کمرہ دیکھ لیں اس پہ، ایسے ہی ہے، کسی کا گھر دیکھنے چلے جائیں اس پہ. کیا خیال ہے؟ کمپیئر بعد میں کرتے ہیں، پہلے ناپسند کرتے ہیں. کھانے پہ بھی اسی طرح، چیزوں پہ بھی اسی طرح. تو حسد کیا ہے؟ کراہت النعمہ. سب سے پہلے نعمت پر کراہت کرنا، کسی کی نعمت پر. بظاہر آپ ایسا شو کر رہے ہیں کہ مجھے پسند نہیں آئی. بھئی آپ کو نہیں آئی، آپ کی مرضی، آپ خاموش رہیں. نہیں آئی تو لہذا پہلی چیز کیا ہے؟ آئندہ کسی کی چھوٹی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، اس پر کراہت کا اظہار نہیں کرنا. آپ کو پسند نہیں ہے نا، آپ خاموش ہو جائیں. اچھا پھر اس سے آگے کیا ہے؟ اصل میں دل چھوٹا ہے. وَحُبِّ زَوَالِهَا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو زوال آئے. کسی کی صحت دیکھی ہے، کہا دیکھو اس کو تو بیماری کوئی نہیں ہے، ہٹے کٹے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا لوگ. بعض دفعہ ضروری نہیں کہ مادی چیزوں سے حسد کیا جائے، مثلا مال، اولاد. بعض دفعہ لوگوں کو سکون سے بھی حسد ہوتا ہے. یہ اتنے سکون میں کیوں رہتے ہیں، ہم تو اتنا لڑتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا ان کو دیکھو ذرا، ان کے گھر سے آواز ہی نہیں آتی، پتہ نہیں لڑائی نہیں ہوتی. لوگوں کو اندر ایک کھوج ہوتی ہے، پتہ کرو ان کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں.
یعنی بعض دفعہ مادی چیزیں نہ ہو، سکون سے بھی حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھئی آپ کو کیا اللہ کا شکر ہے وہ سکون میں، لیکن آپ اس کا سکون دیکھ کر سکون میں نہیں ہیں. یہ ہے حاسد. وحب زوالیہ، کسی کو پرسکون دیکھا، کہا یہ بے سکون ہونا چاہیے، اس کو بھی پتہ چلے. معاشرے میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. کسی گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں، پریشانی آ گئی تو کہا کون سی بڑی بات ہے، پہلی آئی ہے. ایسا کہتے ہوئے اکثر خواتین کو سنا گیا. وفات ہوگی نا، کہا کوئی بات نہیں، پہلی دفعہ چوٹ لگی ہے، بیماری آ گئی تو کیا ہوا؟ وحب زوالیہ، دل کرتا ہے زوال آئے، مال ہے غربت ہو، صحت ہے بیماری ہو، دل یہ کرتا ہے. اب یہ دل میں چھپی ہوئی بات ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. دل کرتا ہے اس کو زوال آ جائے جس کے پاس نعمت ہے. لہٰذا یہ ہے حسد. ایک انسان یہ تمنا کرے کہ کسی کی نعمت، یہ اگلا سٹیپ ہے، چھن کے میرے پاس آ جائے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی. یہ آخری سٹیپ ہے حسد کا. پہلے کراہت کا اظہار، دوسرا اس کے زوال کی تمنا کرنا، اور تیسرا کہنا کہ اس کا حقدار تو میں ہوں، اس کو کہاں مل گیا، میری تو کب کی تمنا تھی، مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کے مقدر کہاں کھل گئے. ایسے ہی نا لوگ اکثر کہتے ہیں اس کی کہاں شکل ہے، ایسے کہتے ہیں. لہٰذا اگلی چیز کیا ہے کہ یہ چھین کے میرے پاس آنی چاہیے تھی، میں حقدار ہوں. ہر بندے کا دل کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے پاس ہوں، لیکن در حقیقت حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. جو سابقہ امتیں تھیں ان کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں، ان میں سے ایک خطرناک بیماری حسد کی تھی. وہ کیا تھی؟ الحسد اور والبغض. حسد اور بغض دونوں چیزیں اندر دشمنی پال کے رکھنی ہے. بظاہر بتانا نہیں ہے لیکن سینے کے اندر ہے. کسی کو عزت ملی لیکن ہمارے دل کو لگ گیا روگ، کیوں ملی، اتنی عزت مل گئی. ایسے ہی ہے نا، اکثر ہم لوگ جو بے سکون رہتے ہیں وہ حسد کی وجہ سے رہتے ہیں. کسی کو شہرت مل گئی، کسی کو عہدہ مل گیا، اچھا اس سیٹ پہ آ گئے، وہ کیسے؟ کسی کو دولت مل گئی، کہنا اچھا پہلے تو ان کے حالات ہی کوئی نہیں تھے، بات بات پہ ان کا ماضی یاد کروانا، حسد کی علامت ہے. کسی کے بیٹے ہیں، حسد کرنا، 4 بیٹے ہیں، 5 ہیں بیٹے. کسی کی ترقی ہو گئی، حسد کرنا، سوچتے رہنا اسی کو. بھئی آپ کو کیا نہیں سوچتے؟ ہم سوچتے. کوئی پہلے اسکوٹر پہ تھا، اس نے گاڑی لے لی، آپ کو مسئلہ ہی بن گیا، گاڑی لے لی اس نے، ہے کہ نہیں؟ گھر بیٹھے ہماری سوچیں اپنی نہیں ہے، دوسروں کی. اس کے باپ کے پاس تو سائیکل تھی، اسکوٹر آیا، اب گاڑی آ گئی. دن بدن دیکھو ذرا ان کو. بھئی آپ کو کیا؟ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو برقرار رکھے اور آپ کو بھی دے. لیکن ہم دل بڑا کر کے کبھی نہیں مانگتے کہ اس کی نعمت برقرار رہے، نہیں مانگتے. ذرا پچھلے سالوں میں دیکھیے گا کتنے لوگوں کی نعمتوں پر آپ نے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی نعمتیں برقرار رہیں. بہت کم، بہت کم. نعمت کو دیکھ لیا بس، اس پر تکلیف کا ہونا یہی حسد ہے. کوئی کسی کا احترام کرتا ہے، دنیا کے اندر اس کی عزت ہو گئی، اس کا احترام کرتے ہیں لوگ، اس پہ بھی حسد ہوتا ہے. احترام کیوں کرتے ہیں، اتنی عزت مل گئی، ہلکا بڑھ گیا، اس پہ بھی حسد ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم حسد کرتے ہیں ایمان نکل جاتا ہے اندر سے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بندے کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، ایمان اور حسد. حسد آئے تو ایمان نہیں رہتا، اور ایمان ہو صحیح معنوں میں تو حسد نہیں ہوتا. سوچ لیجیے اگر حسد کرتا ہے انسان تو اس کا ایمان تو باقی نہیں رہتا. ایک دل میں یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. میں نے کبھی سنا تھا کوئی بندہ بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے باہر نکل جاتا ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ حسد کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن دل میں اگر آ جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا.
بلکہ علماء نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ حسد جو ہے نا اس طرح دیکھا ہوا جس کو بلیڈ کہتے ہیں، وہ ایک اس طرح ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ اس طرح نہیں جو بالوں کو موڑ دیتا ہے، یہ وہ اس طرح ہے جو دین کو موڑ کے رکھ دیتا ہے. جیسے بال ہم کاٹ نہیں دیتے، مونڈ لیتے ہیں، حسد آ جائے تو وہ دین کو موڑ دیتا ہے، رہتے نہیں دین. بے شک انسان اپنے کتنے ہی دیندار ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرے، اگر اس میں حسد پایا جاتا ہے پہلے تو ہمیں اس پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی. مثلا اب دیکھیے اللہ کا قانون ہے، وہ چاہے فرشتے بنا دے، چاہے جنات پیدا کرے، چاہے انسان بنا دے، بہترین مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کلمہ کن کے ذریعے مٹی کا ایک پتلا بنایا، اس میں سے آواز آتی تھی جب وہ مٹی خشک ہو گئی. فرشتوں کے ساتھ ہی ابلیس بھی ہوتا تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اس کی نظر میں یہ ایک مٹی کا ڈھانچہ ہے، وہ تو آگ سے بنا تھا. لیکن اللہ کا قانون ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور سب سے پہلے حکم دیا بنانے کے بعد کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. پھر کیا ہوا؟ سجدہ کیا، سب نے کیا، سارے فرشتوں نے کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہ تکبر کیوں کیا اس نے؟ کیا تھا اس کے اندر؟ انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں. حسد تھا، میں نے نہیں کرنا. تو زمین پر یا آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا ہے نا، اللہ کی پہلی نافرمانی، وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ بہتر نہیں ہے، اس کو میں سجدہ نہیں کروں گا. تو یہ پہلا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی گئی. اچھا، پھر اسی طرح اس سے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا، اولاد دی، بیٹے بیٹیاں. آپ نے معروف نام سنا ہوگا، قابیل اور حابیل، 2 بھائی تھے. اس وقت کے دور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی پیش کی جاتی تھی. اس کا طریقہ کار یہ تھا، قربانی رکھ دی، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی. اور اس کا مفہوم یہ مانا جاتا تھا، یعنی یہ معجزہ تھا ایک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا. اور جس قربانی کے ساتھ ایسا نہ ہوتا وہ قابل قبول نہ ہوتی. 2 بھائی تھے، قربانی دی اللہ کی راہ میں، لیکن کیا ہوا؟ حابیل کی تو قبول ہوگی لیکن قابل کی قبول نہیں. بجائے اس کے کہ وہ کوشش کرتا کہ میں مزید بہتری کروں، اس نے کیا کہا کہ میں اپنے اس بھائی کو قتل ہی کر دوں گی. یہ متقی ہے، یہ تقوی والا ہے، اس کو ختم ہی کر دو. پھر کیا ہوا؟ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، اس کے نفس نے قتل کرنا آسان کر دیا اس کے لیے. غلطی کی درستگی آسان نہ کی، مارنا آسان کر دیا، مار دیا اس نے. فقتلہ، پھر فاصبح من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اب دیکھیے، بعض دفعہ غلطی کو پہچاننا اس قدر شیطان اور نفس مشکل بنا دیتا ہے کہ قتل کرنا سوکھا لگا اس کو. یہ آسان نہ لگا کہ میں اپنی قربانی کو بہتر بنا لوں. اس نے کہا مار ہی دوں، اس کو مار دوں جس کی قبول ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں حسد. یہ ڈیمو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا، پریکٹیکل دکھایا. ایسے ہوتا ہے حسد، جب اندر چھپا رہتا ہے نا پھر اس کے ایکسپریشن باہر بھی آتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح آپ مجھے بتائیں، یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی آئی تھی؟ بچے تھے، پاکیزہ تھے، نبی تھے، بھائیوں نے کیا کیا؟ حسد. حسد کیا ہے؟ کہ ہمارا باپ اس کو زیادہ وقت دیتا ہے، زیادہ توجہ دیتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے، لہذا اس کو ختم ہی کر دو. یہ نہیں سوچا کہ چھوٹا ہے نا اس لیے محبت کرتے ہیں. قدرتی امر ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں والدین ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو ختم کر دو اور اندھے کنویں میں پھینک دو. پھر وہاں سے چلتے چلاتے مصر میں پہنچے،
بعد میں بادشاہ بن گئے اور والد ایک نبی ہو کر روتے رہے، اور وہ بھائی اسی گھر میں رہے، کہیں اور گئے بھی نہیں، ادھر ہی رہے۔ کیا تھا اندر؟ رحم نہیں آیا، چھوٹا بھائی ہے، کنویں میں پھینکا ہے، کیا کرے گا؟ مر جائے گا، کب پھینک دو؟ اندھا کنواں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں پھینک دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ نے بچانا تھا، قافلہ آیا، اس نے نکالا، ساتھ لے گئے، عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ پھر وہاں جو بھی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تخت بھی دیا، بادشاہ بھی بنے، حکومت بھی کی، لیکن بھائیوں نے جو بھی کیا اس کے پیچھے کیا تھا؟ حسد۔ ہے بھی سگے بھائی ہیں، قریبی ہیں، گھر کے اندر رہے، باپ کو نہیں بتایا کہ ہم نے مار دیے، اس کی قمیض لے آئے، بھیڑیے کا خون لگایا ہوا تھا، کا بھیڑیا کھا گیا اس کو۔ باپ نبی ہے، روتے رہے، آنکھوں کا نور تک چلا گیا، کیا تھا اندر؟ حسد۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نے کسی کو تکلیف دی ہو، نہیں، وہ تو بے گناہ تھے، معصوم تھے۔ تو پہلے بڑے بڑے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کی مین وجہ کیا تھی؟ حسد ہی تھی۔ اچھا، یہود میں بھی پھر حسد ہی آیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ ہم بڑے مغلوب ہیں، اللہ کوئی نبی دے دے، کوئی نبی دے دے، کوئی کتاب دے دے، کوئی نبی دے جو ہماری مدد کرے، ہمارے ساتھ مل کر جنگ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی دے دیا۔ جب نبی آیا اور ان کو یہ پتا چلا ہماری نسل میں سے نہیں آیا، بس یہ ایک وجہ تھی، پتا تھا یہ نبی ہے، کہا ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا، اربوں میں سے آگے، ہم نے نہیں ماننا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ وجہ کیا ہے؟ حسد۔ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حالانکہ حق واضح ہو چکا تھا، پیغمبر بھی یہی ہے، کتاب بھی یہی ہے، اصل دین بھی یہی ہے، لیکن بس ایک وجہ ہے، ماننا نہیں۔ کیوں؟ حسد۔ حسد آ گیا۔ حسد آپ کو ماننے نہیں دیتا، آپ تسلیم نہیں کرتے اس بندے کو، اس کے حق میں نہیں ہوتے، ساری زندگی بغیر کسی وجہ کے اس کے مخالف رہتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھئی اس کو آپ سے مسئلہ ہی کیا ہے؟ مسئلہ بس یہی ہے، حسد کا۔ اب انہوں نے حسد کس بات پر کیا کہ اللہ نے یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں دیا، بس اس وجہ سے ہم نے اس کو ماننا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوئے۔ اچھا، قریش تھے، شروع سے جانتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، لیکن جب آپ علیہ السلام نے دعویٰ کیا اسلام کا، نبی ہونے کا، تو ان کا اعتراض ایک تھا، وہ کیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ اللہ نے قرآن اتارنے کے لیے ہمارے جیسے کسی سردار کو کیوں نہیں چنا، یہ یتیم کو کیوں چنا، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری کیوں نہیں ہے، یہ جس کا باپ نہیں ہے، جس کی ماں نہیں ہے، ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ کہاں سے اس کو کہاں سے مل گئے، بس یہ مسئلہ تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اسلام قبول کیا ہے نا وہ ابو جہل کی وجہ سے کیا ہے۔ ابو جہل کون تھا؟ کفار کا سردار تھا، کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا میں اس کا دوست تھا، ہم دونوں جا رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے صبح کے وقت، تو ایک حسین چہرے والا آیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ہم پر دعوت حق کو پیش کیا۔ تو ابو جہل نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ آپ سچے ہیں تو میں ضرور ایمان لاؤں گا۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ حسین چہرے والا یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلے گئے۔
جب وہ گئے تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے یہ حق اور سچ کہتا ہے، یہ حق اور سچ کہتا ہے۔ تو میں نے پوچھا پھر تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا ابھی میں سردار ہوں، لوگ مجھ سے فیصلہ کرواتے ہیں، اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو فیصلہ کروانے کے لیے مجھے بھی اس کے پاس جانا پڑے گا، میں نے نہیں جانا۔ اس لیے معلوم تھا، حاسد کو سب سے زیادہ اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے، ایسے ہی نا، یہ قیمتی ہے، تبھی تو وہ حسد کرتا ہے۔ جس کا کوئی حاسد ہی نہیں وہ پھر معمولی چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ جو ذرا سا بھی نمایاں ہو کسی بھی اعتبار سے یا غیر معمولی ہو، اس سے حسد ضرور کیا جاتا ہے، ہر نعمت والے سے حسد ضرور کیا جاتا ہے۔ تو حضرت مغیرہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اسلام قبول کر لیا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے تو میں نے ماننا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ بندہ بڑا بھی نیک ہے نا، اس کی نیکیاں وہ کھا جاتا ہے۔ کیسے؟ کما تأکل النار الخشب، جیسے آگ خشک لکڑی کھا جاتی ہے، ویسے کھا جاتا ہے۔ نیکی باقی ہی نہیں رہتی، کر کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ امام حسن بصری کہا کرتے تھے دنیا کا سب سے بڑا واحد ظالم حاسد ہے، بس اس کا چہرہ مظلوموں والا ہے۔ چہرہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، مسکین، اندر ہی اندر سب کچھ پل رہا ہے۔ کہا یہ واحد سب سے بڑا ظالم ہے ظالم، لیکن چہرہ صرف مظلوم والا ہے، کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، کسی کی شان دیکھ کر، کسی کی عزت دیکھ کر، کسی کا مال دیکھ کر، کسی کی اولاد دیکھ کر سوچتا رہتا ہے دوسروں کے بارے میں۔ لہٰذا یہ سوچ نکال کے باہر کیجیے۔ جب تک حسد ختم نہ ہو خیر نہیں مل سکتی ہمیں، حاسد کو خیر نہیں ملتی، اس کی جھولی میں خیر نہیں آتی۔ اور جب تک بندہ خیر پہ ہے وہ حسد نہیں کرتا۔ لہذا یہ ایک بھیانک بیماری ہے، جسمانی بیماری بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ ایسا زخم ہے جو بھرتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھنڈ نہیں پڑتی، سکون نہیں آتا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں مجھے سکون ہی نہیں آتا۔ بعض دفعہ خواتین بیٹے کی شادی کرتی ہیں معذرت کے ساتھ، تو 1-2 مہینے تک ان کو سکون ہی نہیں آتا، جب پتہ نہیں کیا گھبراہٹ ہے، بے چینی، کیوں؟ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی۔ ایسے ہی بہو کو نکال دیا گھر سے، سکون آ، ایسے ہی ہے نا۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں سکون نہیں آ رہا، بھائی کون سا سکون چاہیے آپ کو؟ اللہ اللہ تو کر رہے ہو، ابھی بھی سکون نہیں آ رہا۔ دوسروں کے بارے میں سوچ سوچ کر سکون نہیں آتا ہمیں، سوچنا چھوڑ دو۔ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، اس کو دیکھو، چھوڑو بھائی، اپنی نعمتیں دیکھو، اس پہ شکر ادا کرو۔ اچھا، بعض دفعہ علماء نے حاسد کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں، 7 کے قریب ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے۔ مثلا سب سے پہلے یہ عرب علماء نے بیان کی ہے کہ حاسد جب آپ کو دیکھتا ہے نا، سب سے پہلے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی سے ملے تو آپ کے چہرے کا رنگ نہیں بدلنا چاہیے، یعنی اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی خوشی کو دیکھ سکے۔ آپ حساب لگائیں ذرا، بعض دفعہ آپ کہتے ہیں نا میں نے وہ فلاں کو دیکھا چہرے کا رنگ ہی بدل گیا اس کا، ایسا ہوتا ہے نا، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے، وہ ہوتا ہی ہے۔ بعض دفعہ کوئی آپ کو بھی کہتا ہوگا کہ مجھے دیکھنے کے بعد آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا رنگ نہیں بدلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اچھا پھر اسی طرح عرب علماء نے یہ نشانیاں بیان کی ہے کہ حاسد جب کسی نعمت والے کو دیکھتا ہے نا، اس کی آنکھیں ایک جگہ پہ نہیں رہتی، یعنی اس کو دیکھنے میں نہیں رہتی، پھر جاتی، یعنی بظاہر وہ ایسے شو کروا رہا ہوتا ہے میں دیکھ ہی نہیں رہا۔ آپ نے کبھی ایسے بھی دیکھا ہوگا، اکثر لوگ آپ کو بھری مجلس میں اگنور کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ، منہ نہیں لگا رہی مجھے، ایسے جیسے دیکھ ہی نہیں رہی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے بھئی، ہم ان کے گھر کیا چلے گئے، کبھی ادھر گھومتی ہے کبھی ادھر، مجھے نہیں دیکھ رہی، آپ کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ آپ تو نہیں کرتے ایسے؟ جی
کبھی نہیں کرنا، کبھی کسی کو اگنور نہیں کرنا۔ یاد رکھیے یہ حسد کی علامت ہوتی ہے۔ کسی کو دیکھیں چہرہ مسکراتا ہوا، کسی کو دیکھا آپ اس کی طرف توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ حسد کی نشانی ہوتی ہے۔ کوئی بات کرے اور آپ کبھی ادھر کو دیکھیں، کبھی ادھر کو، ادھر ادھر، پتہ نہیں کیا لگی ہوئی ہے، یہ حسد ہوتا ہے۔ آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے نا اکثر مجالس کے اندر، خاندانوں میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں۔ اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ میری بےزتی کی تھی، کہتے ہیں نا، یہی ہوتا ہے حسد۔ وہ انسان برداشت نہیں کر رہا، لہذا جب کسی کو ملے چہرہ مسکراتا ہو۔ اچھا، پھر اسی طرح حاسد کی نشانی ہے سلام میں پہل نہیں کرے گا کبھی بھی۔ اس کی ایگو ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، میں کیوں کروں، اے کرے ہم، ایسے ہوتا ہے نا۔ دیکھنے آئے، کر دیے کہ نہیں؟ بتائیے، بیٹھے رہتے ہیں لوگ، میں کیوں اٹھوں۔ ہمیشہ سلام میں پہل کرے، کبھی انتظار نہ کرے میں دیکھوں گا ذرا یہ کرتی ہے کہ نہیں، آپ نے پہلے کرنا ہے، اور دیکھ کے مسکرا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزاج ویسے ہی بدل جاتا ہے۔ یقین مانیے بعض دفعہ یہ اندر جو کچھ پلتا ہے نا وہ باہر پھر ایک بم بن کے سامنے آتا ہے، جھگڑے، لڑائیاں، فتنے، فساد۔ لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، سلام نہیں کیا، اچھا پھر ملتے ہی نہیں ہیں، خاموشی میں ہی ناراضگی ہو جاتی ہے کئی مہینے۔ میں گئی تھی، اس نے سلام نہیں کیا، تو آپ نے بھی نہیں کیا، آپ پہل کر لیں۔ اور کسی کو دیکھ کے پہل نہیں کرے، اچھا میں دیکھتی ہوں کرتی ہے کہ نہیں، اور پھر جب پہل کر لی اور کہا آپ نے تو کیا نہیں، چلو میں ہی کر لیتی ہوں، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پہلے بڑھ کر خود سلام کریں۔ اور حاسد کی نشانی ہوتی ہے جب اسے نعمت والا سلام کرے نا تو وہ جواب بھی صحیح نہیں دیتا۔ آپ نے بعض دفعہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے سلام کیا تو انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، منہ پھیر لیا، یا پھر منہ کے اندر ہی دیا، صحیح طرح سے ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ دیکھا ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے۔ آپ تو نہیں کرتے ایسے، ہم نے نہیں کرنا انشاءاللہ۔ جب کوئی سلام کرے پرتپاک جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی کا انتظار نہیں کرے۔ اچھا، پھر اسی طرح نمبر 4 پہ، حاسد کبھی بھی آپ کو توجہ نہیں دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، جب کوئی بھی بات کرتا تو آپ علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے، توجہ کے ساتھ سنتے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، لہٰذا آپ کا بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی ہمسایہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، بات کرے توجہ برقرار رکھے۔ یہ نہیں کہ رہا ہاں میں سن رہی ہوں، نہیں، یہ حسد کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں اگر کسی کی جگہ ہے تو آپ کے رویے ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر اسی طرح حاسد کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ آپ کو اس طرح ملتا ہے جیسے جانتا ہی نہیں۔ بعض دفعہ آپ نے بعض ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، جان پہچان ہوتی ہے لیکن راستے میں کہیں گزر ہو گیا تو انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کو۔ آپ کہتے ہیں اچھا آپ تو سامنے سے گزرے تھے، بیٹھے ہوئے تھے؟ تو نہیں، مجھے نہیں پتا، یعنی آپ کون ہیں؟ سمجھ نہیں نہ آتی بعض رویوں کی، ان کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے حسد ہوتا ہے۔ آپ تو نہیں کرتے ایسا، کرنا بھی نہیں ہے، نہیں کرنا۔ کسی کو دیکھ کر کبھی بھی اگنور نہیں کرنا کہ میں نے نہیں دیکھا آپ کو، میں کیوں دیکھوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں تو دیکھا ہی نہیں انہوں، یہی حسد ہوتا ہے۔ کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، اس کے لیے دعا کریں۔ حاسد کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہوتا۔ دیکھو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو برقرار رکھے، اس کو مسکراتا رکھے۔ آپ اگر بات کریں گے، حاسد کی نشانی ہے کہ اس کو آپ کی بات بوجھ لگے گی۔ بعض دفعہ آپ کہیں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اگلا بندہ الجھن میں سن رہا ہے کہ ہاں ہاں بولو، کیا بولو، کیا سناؤ گے؟ آپ کو پتہ چل جاتا ہے دل سے نہیں سن رہا۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا کبھی کسی کی بات پر، دل بڑھا کر کے بات کو سننا ہے۔ اور پھر آخری چیز کیا ہے، حاسد ہمیشہ آپ کی بات کی اور آپ کی رائے کی مخالفت کرے گا، اس کے حق میں نہیں ہونے لگا۔ لیکن بعض دفعہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، خاندان میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں،
تو بعض لوگ جب بھی بیٹھتے ہیں نا بالآخر جھگڑا ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی بات پہ. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے مخالفت ایک دوسرے کی کرنی ہوتی ہے. یہ حسد کی نشانی ہوتی ہے. ایک تو مجالس جب بھی ہوں علمی ہونی چاہیے, اور اگر ادھر ادھر کی آپ باتیں کر رہے ہیں تو مخالفت نہیں کریں. پھر کسی کا اگر کوئی موقف ہے کوئی بات نہیں چھوڑ دیں اس کو, لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں. لہذا زندگی میں ہماری جتنی بھی زندگی ہے کہیں نہ کہیں حسد ضرور ہوتا ہے. یعنی ہم کہیں نہ کہیں کرتے ہیں, تھوڑا کر لیا کبھی کبھار کر لیا, ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے یہ روح کی بیماری, لیکن روح کے ساتھ یہ ذہن میں آتی ہے. مثلا ڈپریشن بنتا ہے, سٹریس بنتا ہے, ٹینشن بنتی ہے, اور پھر یہ جسم میں بھی آ جاتی ہے کہ جسم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ٹینشن ہے بھئی کیا ٹینشن ہے, پتہ تو چلے ہے کیا اصل میں. جب عادت پڑ جائے حسد کی, کبھی کبھار ہے نا, تو آپ اسے کنٹرول کر لیں گے. اگر آپ کو عادت ہوگی ہے, اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے فصلیں ہوتی ہیں نا, آپ نے دیکھی ہوں, ایک دن ایک بندہ گزرا, دوسرے نے دیکھا اچھا ادھر سے گزر جاتے ہیں, وہ بھی گزرا, راستہ ہی بن جاتا ہے کہ نہیں. فصلوں کے اندر گزر گزر کے راہ بن جاتے ہیں. بالکل ایسے ہمارا نفس بھی ایسے, ایک دفعہ گناہ کیا, اگر توبہ نہ کی دوبارہ کیا پھر کیا, وہ راہ سوکھا ہو جاتا ہے. اب عادت بن گئی, جس کی عادت بن گئی نا حسد کرنا, وہ ہر روز کرے گا, ہر لمحہ کرے گا, اور حقیر سے حقیر شے پر کرے گا, ہر کسی سے کرے گا. یاد رکھیے, کبھی کبھار ہے نا آپ کنٹرول کر جائیں گے, لیکن اگر آپ نے اس کو اپنے دل میں جگہ دے دی تو آپ ہر کسی سے, آپ کی نیچر بن جائے گی حاسد والی, حسد کرنے والی. حیران کن بات ہے, کپڑے کیا, حقیر سے حقیر شے پہ بھی انسان پھر حسد کرتا ہے. اور جو عام بندہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کوئی اس پہ بھی حسد کر سکتا ہے, لیکن وہ کرتا ہے کیونکہ اس کی نیچر ہو گئی نا. نقصان تو یہ ہے, اور مردوں سے زیادہ یہ چیز خواتین میں پائی جاتی ہے, کیونکہ ایک ایک چیز کو وہ غور سے دیکھتی ہے. ایسے ہی ہے نا, کبھی آپ کسی کا مشاہدہ کریں نا, وہ آپ کو زیادہ غور سے دیکھ رہا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ محسوس کر رہے ہے کہ نہیں. خواتین کی عادت ہوتی ہے نا کسی کو دیکھتے رہنا, لہٰذا میں گزارش کروں گی زیادہ مشاہدہ نہ کیا کریں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم, ایک بندے کا چہرہ, اس کے کپڑے, اس کی جوتی, اس کے بال, اس کے ہاتھ کے ناخن تک, ہر چیز پر غور کرتے ہیں. یہ حاسد کی نشانی ہوتی ہے. بھئی آپ کو کیا بے نیاز رہے مخلوق سے, کوئی کھائے پہنے, اللہ تعالیٰ اور دے, ہمیں بھی دے, دعا کر دیں. کسی کے ہاتھ دیکھ لیے, بعض دفعہ حسد سے ہی نظر لگتی ہے, اور حسد کی نظر زیادہ سخت ہوتی ہے. اور حاسد نقصان میں کیوں ہے؟ اپنی نعمت نہیں دیکھ رہا کہ اللہ نے مجھے بھی بہت کچھ دیا, بھائی میں اس پہ شکر گزار ہو جاؤں, شکر ادا کروں. اچھا دیکھیں, آپ کوئلہ ہاتھ میں پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی کو مارنے کے لیے پکڑ لیں, کیا ہوگا؟ اپنا ہاتھ چلے گا. حسد بھی ایسے, آپ کسی سے کرتے ہیں, جلاتے ہیں اپنا آپ ہے, نقصان اپنا ہے. اصل میں اس کا تو جو جائے گا وہ چھوڑے, لیکن ہمارا کچھ نہیں رہے گا. اگر ہم کر رہے ہیں, ہمیں آج یہ ضرور پتا ہوگا کہ ہم سے کون کون حسد کرتا ہے. پتہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ نہیں پتا؟ پتہ ہے, شاباش. لیکن اپنا نہیں معلوم کہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اپنا معلوم کیجیے, اپنا خیال کیجیے, اپنی حالت پر توجہ دیجیے. بعض دفعہ بعض ایکسپریشن ان کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, اصل وجہ حسد ہوتی ہے. اب دیکھیے نا, اس کی ایک مثال ہے. اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہمارے اندر حسد ہے ہی نہیں, تو یہ جھوٹ ہے. ایک بچہ ہے, ایک بیٹا ہے, اس کے بعد ایک اور بچہ ہو گیا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, آپ پر یہ وقت گزرا ہوگا, دوسرا بچہ ہوتا ہے تو پہلا بچہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس کو مارتا ہے کہ نہیں؟ مارتا ہے. بعض وقت گرا کے نیچے پھینک دیتا ہے. کیا ہے اس میں؟ کہ پہلے سارے میرے آگے پیچھے تھے, اب ہر کوئی آ رہا ہے, اس کو پیسے بھی دے رہا ہے, اس کو پیار بھی کرتا ہے, مجھے کوئی, اور میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایک ماں کا دوسرا بچہ ہو گیا تو پہلا کیا ہوتا ہے؟ ادھر گھوم رہا ہے, ادھر پھر رہا ہے, تنگ کرتا ہے, شدید ترین. دیکھا آپ نے کہ نہیں؟ یہ ہے فطری چیز.
بچے کے اندر بھی آ گئی، گرا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، نقصان کرتا ہے، بات نہیں مانتا. کیا وجہ ہے؟ اس کو لگا کہ اس کو اہمیت زیادہ مل گئی. لہٰذا یہ فطرت میں ہے، بس کنٹرول کرنا ضروری ہے. یہ ایک جلن ہوتی ہے، یہ ایک گھٹن ہوتی ہے جو دل کی بیماری کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے. ہر وقت انسان کے اندر ہی اندر رہتا ہے. اکثر حاسد کینہ بھی کرتے ہیں، پھر بغض بھی کرتے ہیں، ڈپریشن میں ضرور جاتے ہیں، غصیلے بھی پھر ہوتے ہیں، پھر نکالتے بھی ہیں. یہ سارا قبیلہ اور خاندان اکٹھے ہی آتا ہے. ایک آیا نا، تکبر بھی آئے گا، انا بھی آئے گی، غصہ بھی آئے گا، بدتمیزی بھی آئے گی، بے ادبی بھی آئے گی، سارا کچھ اکٹھا آئے گا. پھر یاد رکھیے گا، صرف ایک نہیں آئے گا. حسد ہونا تو انسان بعد میں بہت بڑے بڑے گناہ بھی کرتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو کوئی تعویذ نہیں دینے والی کہ تعویذ لے جائیں اور آپ کے اندر سے حسد نکل جائے گا، نہ پینا، یا پھر آپ دانتوں کے نیچے رکھ کے دبا لیجئے گا. ایسا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی پھونک بھی نہیں ہے کہ ہم ماریں اور حسد نکل جائے. نہیں، اس کو خود نکالنا پڑتا ہے، اپنے اندر کو محسوس کرنا ہے. پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حاسد کی نشانیاں پتہ چل گئی، مزید ہم جانیں گے اور دیکھنا یہ میرے اندر موجود تو نہیں. آج تک کسی کی ترقی، کسی کی کامیابی آپ کو بری تو نہیں لگی؟ بری لگی ہے تو پھر یہ حسد ہے. کسی کی ترقی اور کسی کی کامیابی کو آپ سوچتے ہی رہے ہیں، ساری رات آپ نے بولا سوچو میں یہ رہا. کیوں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہ ہے، کسی کی عزت، کسی کی شہرت، کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کا حسن آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو، آپ دیکھ کر خوش ہو. یقین مانیے یہ آپ کی زندگی کی صحت کا بہت بڑا راز ہے. نمبر 2، آپ کو کسی کا اچھا تذکرہ برا تو نہیں لگتا؟ اب یہاں پہ بات آ گئی، بیٹھے ہوئے ہیں، ماں نے تعریف کر دی، بڑی اچھی ہے میری بہو، کہا بڑی اچھی لکھی ہے، آپ کو تعریف چبھ گئی، ایسے ہی جیسے انجیکشن چبھ گیا. یہ حسد کی نشانی ہے. کسی کی تعریف ہوئی ہے تائید کریں، ہاں بھئی اچھی بات ہے، جو اچھی بات ہے انصاف یہ ہے، انصاف کا تقاضا ہے، بولو ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بعض دفعہ لوگ خاص رشتوں پہ کس طرح اٹیک کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کو برداشت نہیں کرتے، اچھا تذکرہ سن نہیں سکتے، کوئی تعریف نہ کرے، کہیں گے اچھا بڑی اچھی بنتی ہے نا، آپ کو پتہ نہیں اصل میں، ساتھ ہی شروع ہو جائیں گے. نہیں، تعریف ہو رہی ہے آپ بھی ساتھ کیجیے. حسد ختم ہوتا ہے اس طرح، کسی کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں اس کے پیچھے برائی کرنا غیبت ہے، اچھے تذکرے کرنا حسد کو ختم کرنے کا طریقہ ہے. تعریف ہوئی ہے دل کھول کے کریں، کوئی بات نہیں، یہ اس کے پیچھے کی بات کریں، اس کے سامنے وہ تو خوشامد بھی ہو سکتی ہے. اچھا پھر اسی طرح کسی نے ٹاپ کیا ہے، کوئی کامیاب ہو گیا، کوئی مالدار ہو گیا، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایسے کرتے ہیں نا اکثر لوگ، نہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، دعا کر دے. کبھی کھوج نہ لگائے اس کو کیسے ملا ہے. جب بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے نا اس کو کیسے ملا ہے، کہاں سے آیا ہے، سوچیں حسد ہے. بھئی مجھے کیا، اللہ نے دیا نا، سبب کوئی بھی ہو، دیتا کون ہے؟ اللہ. بھئی اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. یقین مانیے کوئی ہاتھ پیر جتنے مرضی مارے، اللہ نے مقدر میں نہیں کیا، نہیں آ سکتا. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مخلوق سے بے نیاز کر دے، یہ بہترین صفت ہے. لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم بے نیاز ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں راضی ہوں بھائی اللہ کی تقسیم پہ. اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا، اس پہ میں خوش ہوں. پھر اسی طرح حاسد یہی چاہتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز. جب ہم کسی کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہر چیز پر غور کرتے ہیں، اس سے حسد کی ابتدا ہوتی ہے. لہٰذا جب کسی کے گھر میں جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں، باہر سے آپ نوک کرتے ہیں، ایسے ہی نا، اجازت ملے تو اندر جائیں، جھانکو بھی نہیں. اگر کوئی بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں جھانکے، حدیث کہتی ہے اس کی آنکھ میں کچھ مار دیا تم نے، کوئی گناہ نہیں کیا.
آپ گئے اس کی کتابیں اٹھا کے چیک کر رہے ہیں، اس کا موبائل چیک کر رہے ہیں، اس کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کی الماری چیک کر رہے ہیں، جائز نہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی کے گھر چلے جائیں نا، اپنی آنکھ کو بھی قابو میں رکھیں، دوڑائیں نہیں، غور نہیں کریں، جھکا کے رکھیں۔ یہ بھی پردے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا حاسد کبھی بھی کسی کا سکون بھی برداشت نہیں کر سکتے، یہ فطرتی طور پر ہمارے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اندر کے حالات کو آج آپ نے اپنے کو چیک کرنا ہے آپ نے۔ ہمیشہ کی عادت بن گئی تو آپ عادی مجرم ہو جائیں گے۔ پہلا قدم ہی محسوس کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے بعض دفعہ بچوں میں یہ نیچر دیکھی ہوگی، 2 بچے ہیں 3 بچے، آپ نے کلفی لے دی ان کو، پہلے ہوتی تھی نا باداموں والی کلفی، میں نے دیکھا بچے اس پہ بھی لڑتے ہیں، دونوں کے پاس سیم ہوتی ہے، سیم پیسے ہوگی، کہتے نہیں اس پہ زیادہ بادام لگے۔ یہ ہوتا ہے حسد۔ بچے کو تو ابھی سمجھ نہیں ہے نا، اسی کو کہتے ہیں حسد۔ اس کو اپنی کون نہیں نظر آئے گی، اس کو دوسرے کی نظر آئے گی، اس میں بہتری ہے۔ اپنی نعمتیں وہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس بھی بہت کچھ ہے، دوسرے کی کلفی دیکھتا رہتا ہے۔ لہٰذا اگر آج بھی ہم ایسے ہیں، ہم ان بچوں سے بھی برے ہیں، بدتر ہیں۔ سب سے پہلے حسد جیسی برائی سے نفرت کیجیے۔ ہم نفرت نہیں کرتے، نفرت کریں اس عادت سے، بھئی یہ بری عادت ہے، مجھے نفرت ہے اس سے، میں نہیں کرتی ایسے کام، کرتی تھی اب نہیں کروں گی۔ تو کرنا، جاسوسی کرنا، تجسس کرنا، سوالات کرنا، گھورنا، مشاہدے کرنا، سوچتے رہنا، بھئی میں نے نہیں کرنا، مجھے پسند نہیں ہے، بولیے مجھے نفرت ہے اس سے، میں ناپسند کرتی ہوں، یہ گناہ ہے۔ اور اگلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی رہی، اللہ میں راضی ہوں، تو نے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں، میری نعمتیں بڑی کمال کی ہیں، بچے اللہ کا شکر ہے، سکون ہے، خاندان ہے، گھر ہے، ایسے ہی ہے، صحت دی اللہ نے، غور کرے نا، شکر گزار بنیے، حسد ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کسی کو بتانے کے لیے نہیں، اپنے دل کو سمجھائے میرے پاس بہت کچھ ہے، سانس لے رہی ہوں بغیر کسی مشین کے، اللہ کا احسان ہے۔ جائیے جا کے ہسپتالوں میں دیکھیے کیا صورتحال ہے، بچے ہیں گھر سے گئے ہیں حفاظت کے ساتھ واپس آتے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ خوش قسمت والدین ہیں ہم، ان ماں باپ کو دیکھیے جن کے بچے نہیں آئے، حادثات سے دوچار ہو گئے، بچے نیک ہیں، بات مانتے ہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے۔ حلال کھا رہے ہیں، سادہ کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر، گھر میں سکون ہے، اس کو خریدا نہیں جا سکتا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہمیں کسی سے کیا، ایک ایک نعمت ہے، والدین حیات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جن کے پاس نہیں ہے ایک دن کے لیے واپس نہیں لا سکتے، کہ لا سکتے نہیں لا سکتے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دے دی بغیر کسی علاج کے، مرض کے، دوائیوں کے، اللہ کا احسان ہے۔ ہم تو شکر ہی نہیں ادا کرتے، کتنی ہی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، شکر ادا کرنا ہوگا، تبھی حسد ختم ہوتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو گنا کریں، اللہ نے کتنا کچھ عطا کیا، میں حقیر مخلوق، مجھے اتنی اولاد دے دی، ایسے میں نہ سمجھ پالنا سکھا دیا، شکر اللہ کا، جوان کر دیے، زندگیاں دے دی، خاندان دے دیے، روزی روٹی دے دی، مال دے دیا، عزت دی، میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا، میں گناہ گار لیکن لوگ میری عزت کرتے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ جس اللہ نے ہمارے عیب چھپائے، ہمیں شان دی، عزت دی، اس کا کرم ہے نا۔ ہمارے دل اگر ہمارے چہروں پر آ جاتے تو کیا بنتا، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان، شکر گزار بنو، حسد ختم کرو، جس سے آپ کو کسی بھی وقت، پہلی بات تو یہ ٹو نہیں کرنی، جاسوسی نہیں کرنی، سوچتے نہیں رہنا، سوالات نہیں کرنے،
آئندہ کسی کے گھر جانا ہے اپنی نگاہ کو زبان کو قابو میں رکھنا ہے, سوچ کے جانا ہے انشاءاللہ, سوچ کے جانا ہے. اچھا, جس سے حسد محسوس ہو جائے, خوش آمد والی نہیں, اس کی تعریف کریں, تعریف کریں اپنی زبان سے کریں تاکہ حسد ختم ہو. اس کے لیے دعا کریں, کہیں ماشاءاللہ کہا کریں. کوئی بھی چیز دیکھیں اچھی لگے فوراً کیا کہنا ہے؟ بارک اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے, فوراً دعا کرو اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے. دل ویسے ہی بڑا ہو جاتا ہے. ہم بہت بخیل ہیں دعاؤں میں, نہیں دیتے ہم کسی کو دعا, حوصلہ ہی نہیں ہوتا. فوراً جب کسی سے مل لیں ذہن میں بٹھا لیں سلام اور دعا کے بغیر بچھڑنا نہیں ہے, سلام کرنا ہے اور دعا بھی دینی ہے. کریں گے انشاءاللہ. آپ کو میں بتاؤں, بعض دفعہ حسد آپ کے اندر اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ آپ محنت تو شروع کر دیتے ہیں کسی کے مقابلے میں, لیکن آپ کی نیت کا خلوص ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ کو میں بتاؤں, محنت کیجیے, حسد نہ کیجیے, یہ میں کہوں گی. آپ کا دل کرتا ہے نا کچھ پانے کو, اللہ سے دعا کریں, محنت کریں, لیکن حسد کر کے محنت نہ کریں کہ میں اس لیے محنت کر رہی ہوں اس کے برابر پہ ہوں, یہ سیٹ ملے, ایسے یہ گھر ملے, نہیں. پھر آپ کی ساری نیت خلوص سے خالی ہے. انما الاعمال بالنیات ہے نا, اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اگر آپ کی نیت میں یہ ہے میں اس لیے کر رہی ہوں, ایک دن اس کو جواب دوں گی, یہاں تک پہنچ کے دکھاؤں گی, تو کیا ہے؟ حسد ہے. نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا بس. اور دل کے اندر کہیں بھی چھپا ہوا بھی حسد موجود نہ ہو. پھر اللہ سے مدد مانگا کرے, دعا کیا کرے. ہم مانگتے ہیں نا اللہ مال دے دے, بچے دے دے, کامیاب کر دے, مانگا کرے اللہ مجھے حسد سے محفوظ فرما, من شر حاسد اذا حسد. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, جیسے کہا کرے اللہ مجھے بھی حسد سے بچا. دعا کیا کرے. حاسد کے لیے علماء نے لکھا ہے وہ تہجد ضرور پڑھے تاکہ رات کو تنہائی میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے حسد سے نجات دے. دعا کرے. پھر حاسد کے لیے علاج ہے, صدقہ کرنا سیکھے, کیونکہ حاسد دل کا چھوٹا ہوتا ہے. دل کو سخی کرے, دینا سیکھے, خاص طور پہ جس سے حسد کر رہے ہیں نا اس کو تحفہ دے, دل ذرا نارمل ہو جائے گا. صدقہ کرے. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا دل کی سختی ہے کیا کریں, کہا مسکین کو کھانا کھلاؤ, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. ایک کے پاس مال نہیں ہے اور ایک کے پاس باپ نہیں ہے, سمجھ آ گئی بات؟ دل نرم ہو جاتا ہے. جب لگے نا حسد بڑھ رہا ہے دوسروں میں بانٹو, دو, کچھ نہ کچھ دو, روزانہ کی بنیاد پہ نکالو. دل کا بخیل نہیں ہونا. کوئی اچھا مشورہ مانگے, اچھا مشورہ دو, اچھی بات کرو. یہ نہ سوچو اس کو پتہ نہ چلے, نہیں, بانٹو گے اللہ اور دے گا, اور دے گا, رحمت ہوگی. لہذا صدقات کیا کریں. انسان کی زندگی پر حسد کے انتہائی برے اثرات ہیں, ہماری اپنی زندگیوں میں. اور اگر آپ کہتے ہیں مجھ سے لوگ حسد کرتے ہیں, بھی کرنے دیں, کوئی بات نہیں, کرنے دیں. آپ سورہ فلق پڑھتے ہیں, سورہ ناس پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد, صبح شام کے اذکار میں, جب محسوس ہو پڑھ کے پھونک لیا کریں. رات کو سونے سے پہلے کبھی نہ چھوڑا کریں, بس کچھ نہیں ہوتا. پھر کچھ نہیں ہوتا. حاسد جانتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ ہے اس لیے کر رہا ہے, کرنے دیں. لہذا آئندہ سے یہ عزم کیجئے کہ ہم نے اس برائی سے نفرت کرنی ہے اور اپنے دلوں سے اس کو باہر نکال دینا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ سے حسد نہ کرے, اپنی خوشیوں کو چھپانا سیکھیے. ذرا سی خوشی آ جائے ہم فوراً ہر جگہ بتاتے ہیں, چھپانا سیکھیے. صدقات کرنے سیکھیے, تحفہ دینا سیکھیے, اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک صاف کریں, ہم کسی سے حسد نہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.